बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो पहली वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है और इसका टोटल फोकस मेरे अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2007 से मुख्तलिफ फार्म्स पे जाने का मौका मिलता है और वहाँ पे फार्म मैनेजर्स के साथ या ऐसे वेटनेरियंस के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकात रहती है। और उनमें से कुछ साथियों को मैंने देखा कि ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत ग्रो किया और ग्रो करके वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए, और कुछ फार्म मैनेजर्स या कुछ वेटनेरियन जो उनसे हैं वो उतना ग्रो नहीं कर सके जितना बाकियों ने ग्रो किया। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल जिनने ग्रो किया और जिनने ग्रो नहीं किया उनमें फ़र्क क्या था, और अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल करना पड़ेगा। एज़ फार एज़ जिस वक्त अगर आप एक वेटनेरियन हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जो एज अपने शोबे का जो स्किल है वो तो आपके पास बेहतरीन होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिसके पास अपना ये मेजर स्किल नहीं है वो फिर अगली बात तो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है, जो स्किल आपको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करता है, वो बेसिकली उनको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। एंड सॉफ्ट स्किल्स जो उनसे हैं वो ना सिर्फ आपके इसको डेयरी फार्मिंग के शोबे में, आप ज़िंदगी के अगर किसी भी शोबे में हैं तो ये अगर आपके पास 6-7 चीज़ों के ऊपर अगर आप अपना काम कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने शोबे में बाकियों से मुख्तलिफ नज़र आएंगे और आप जो ऊपर जाने की जो सीढ़ी है उसको बड़ी तेज़ी से सर करेंगे। इसमें अगर मैं सबसे पहले मैं अगर आऊँ तो मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। कि आपको बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज होता है, अपने फील्ड का नॉलेज होता है, वैसे नॉलेज होता है, लेकिन वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दूसरे बंदे को अपनी बात सही तरीके से पहुंचा नहीं सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी बोलने की सलाहियत है, आप दिखने में कैसे लगते हैं, आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कितनी अच्छी है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। आजकल ईमेल का ज़माना है, ईमेल आप कितने अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं, उसको कितने अच्छे अंदाज में ड्राफ्ट करते हैं। तो इसके ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो आप अपनी जो प्रोफेशनल लैडर है, प्रोफेशनल सीढ़ी है, उसके ऊपर बहुत आगे तक नहीं जा सकेंगे। तो इस वजह से आप सबको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी तौर पे काम करना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि आपको ज़िंदगी में आप किसी भी, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आएंगे। अब वो जो चैलेंज आता है उसको सॉल्व करने में आप कितनी आपकी सलाहियत है और आप कितने अच्छे अंदाज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक फार्म पे हैं और वहाँ पे कोई मास्टाइटिस के केसेस आ गए हैं, या वहाँ पे लेबर की आपस में कोई झगड़ा हो गया है, या किसी वजह से आपने मिल्किंग का टाइम हो गया और आपकी मिल्किंग मशीन जो सी है वो काम नहीं कर रही। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कितने अच्छे अंदाज में सॉल्व करते हैं। अब इसका ये प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा होना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है, आप जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसको तंग किए बगैर, उसको बताए बगैर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो आप उसके लिए एक बहुत ही अहम एसेट होंगे और वो आपको रिटेन करने की कोशिश करेगा और आपको उससे बेहतर पोजीशन देने की कोशिश करेगा। ना कि अगर आपको कोई छोटा सा भी मसला हो और वो आप उठा के ले जाएं कि हाँ जनाब आप मुझे बताएं, अपने सीनियर को आप ये कहें कि हाँ मुझे अब बताएं कि ये मैं कैसे करूँ, और आप बार बार इंस्ट्रक्शंस की तलाश करते रहेंगे तो आप लाजमी तौर पे उन लोगों की निस्बत पीछे रह जाएंगे जो कि खुद अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप कितने एडेप्टिव हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। एडेप्टिव क्यों होने की ज़रूरत है? क्योंकि इस वक्त नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आप अगर देखें, आप अगर किसी फार्म पे काम कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट सेल्स के लोग नई नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो अगर आपका अपना जो स्किल सेट है, आप अगर उसको वक्त के साथ साथ आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप नई प्रोडक्ट्स को जो सा है ग्रास्प करने की कोशिश नहीं करेंगे और उनको फिर अपने फार्म के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। इस वजह से नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी। हमारे कुछ
ساتھی جو ان سے ہیں ویٹیرینز ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد آبسلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نئی ٹیکنالوجیز کو، نئی چیزوں کو اڈیپٹ نہیں کرتے۔ اگلا جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ ہے ٹیم ورک، کہ آپ ٹیم کے اندر رہ کے آپ کس انداز میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کام میں بہت اچھے ہیں، آپ کا باقی سکلز بہت اچھے ہیں، لیکن آپ ٹیم کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ اگر سوشلی ویک ہیں تو پھر بھی آپ باقی دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے جو ٹیم ورک ہے، کہ ٹیم کے اندر کام کیسے کرنا، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے کیسے چلنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسکل ہے اور اس کے اوپر بھی آپ سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا جو اہم چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ آپ کو اگر ایک ٹاسک دیا گیا ہے تو آپ اس کو کس ٹائم فریم کے اندر، جو بھی آپ کو ساتھ میں ٹائم دیا، یا اگر آپ کو ٹائم دیا گیا ہے تو آپ اس ٹائم کو فالو کریں، اگر آپ کو ٹائم نہیں دیا گیا تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس ٹاسک کو، اس کی پرائرٹی کیا ہے اور اس کو میں نے کس ٹائم فریم کے اندر میں نے اس ٹاسک کو ختم کرنا ہے۔ عام طور پہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ راستے میں آ رہے ہیں، کسی نے آپ کو فون کیا تو آپ نے کہا، آپ اگر پہنچے ہیں لیٹ سے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو ابھی آپ مال روڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کدھر ہیں، تو بس جی میں آپ کے دروازے کے آگے پہنچ گیا۔ یہ ایک مس کمیونیکیشن بھی ہے اور یہ ایک بہت عام سی چیز ہے، بہت سارے لوگ اس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اب جب کہ باہر کے ممالک میں اگر 9 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے تو 9 کا مطلب 9 ہے، وہ 9 سے نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ٹائم مینجمنٹ ان دا سینس کہ آپ کو اگر کوئی بھی آپ کی میٹنگ ہے، آپ نے کسی کو بلایا ہے، آپ نے کسی کے پاس جانا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے تو اس کو جو بھی آپ ٹائم لائنز ہیں ان ٹائم لائنز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے تمام ٹاسک کو پورا کریں۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈیٹیل اورینٹڈ ہونا۔ ڈیٹیل اورینٹڈ کیا ہے کہ جی آپ کو کوئی بھی کام دیا گیا، آپ کو لیٹ سے ایک ڈاکومنٹ بنانے کے لیے دیا گیا تو آپ نے اس ڈاکومنٹ کو صرف بنایا اور بنا کے آپ نے اس میں تمام چیزیں، اس کا جو کانٹینٹ تھا وہ چاہے بہت اچھا تھا، لیکن اگر آپ نے ان ڈیٹیلز پہ کام نہیں کیا کہ آپ کا ڈاکومنٹ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، اس کی اوور آل اپیئرنس اور وہ کتنا اپیلنگ ڈاکومنٹ ہے، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کے بہت اچھے کام کو بھی کئی دفعہ اگر ڈیٹیلز میں آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا یا آپ نے اس کام کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کیا تو وہ الٹیمیٹلی وہ بیک فائر کر جاتا ہے اور وہ آپ کا ایک بہت اچھا کانٹینٹ جو سا ہے وہ بھی بیچ میں رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یو شوڈ بی ڈیٹیل اورینٹڈ۔ اگلا جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر فوکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی فارم پہ ہیں تو الٹیمیٹلی اگر آپ یہ دیکھیں تو ڈیری فارم کیا کر رہا ہے؟ ڈیری فارم ایک پروڈکٹ تیار کر رہا ہے۔ پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ دودھ تیار کر رہا ہے اور وہ دودھ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی کسٹمر کو جانا ہے، وہ چاہے نیسلے کو، فریز لینڈ کمپنیاں کو، یا ایسی کسی کمپنیز کو جانا ہے یا کسی گوالے کو جانا ہے، یا تو آپ کو جو بھی وہاں پہ ورکر ہے اس فارم پہ کام کر رہا ہے، ہی شوڈ بی کسٹمر فوکسڈ، کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی یہ پروڈکٹ جو سی ہے میرے کس کسٹمر کو جانی ہے اور اس کسٹمر کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کسٹمر کو کیا چیز اچھی لگتی ہے تاکہ وہ کسٹمر ریٹین کر سکے میرا بزنس اور میرا جو فارم ہے اس کو وہ کسٹمر کو ریٹین کر سکے۔ تو اس میں اگر آپ ان کسٹمر اورینٹڈ ہوں گے، یعنی کہ آپ کسٹمر کی بات کو سمجھ کے اپنے تمام کے تمام ٹاسک اس کے مطابق یا اس کے ارد گرد آپ بنائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی پروڈکٹ زیادہ بہتر مارکیٹ میں بکے گی اور اس کا ایڈوانٹیج فارم کو بھی ہوگا اور لازمی آپ سب کو بھی ہوگا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو اگر آپ چاہے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں لیکن یو شوڈ نو ایگزیکٹلی، کیونکہ ہر ایک جو بھی کوئی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا الٹیمیٹلی کام جا کے اسی کے اوپر ختم ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ پروڈکٹ الٹیمیٹلی کسٹمر کے پاس جانی اور وہ کسٹمر تک جب پہنچی تو کس حال میں پہنچی۔ تو یو شوڈ بی کسٹمر فوکسڈ۔ آخری جو ایک چیز ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ۔ اسٹریس مینجمنٹ پہ اس وجہ سے میں آپ کو زور دوں گا کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ چاہے بل گیٹس ہیں یا کہ آپ کسی آفس میں ایز اے پی ایم کام کر رہے ہیں، آپ فارم مینیجر ہیں، آپ ڈیری فارم پہ آپ کا کوئی بھی کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں اسٹریس نہ آئے۔ اسٹریس لازمی آئے گا۔ صرف اور صرف جو فرق ڈالتا ہے ایک ان لوگوں میں جو گرو کر جاتے ہیں اور جو گرو نہیں کر سکتے، وہ اسٹریس مینجمنٹ ہے کہ کوئی بھی جب اسٹریس آیا تو تم نے اپنے اسٹریس کو مینیج کس طریقے سے کیا۔
تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جس وقت بھی کوئی بھی چیلنج آئے اس کو آرام سے بیٹھ کے اس کے اوپر سوچیں، نہ کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پہ اسٹریس آتا ہے آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اپنے ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ جو بھی ڈیسیژنس لیتے ہیں وہ ڈیسیژنس آپ کے میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈیسیژنس کسی لاجک کے اوپر نہیں ہوتے، وہ آپ کی ایک اس وقت کی کسی بھی خاص فیلنگ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت بھی اگر آپ پہ اسٹریس آئے تو آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو یکجا کریں، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کریں، اور ایموشنلی نہیں، آپ اپنے دماغ سے لاجیکلی سوچیں کہ اب اگر یہ چیلنج آیا تو مجھے اس چیلنج میں سے کیسے نکلنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سافٹ اسکلز ہیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سافٹ اسکلز لکھیں اور اس کے اوپر گوگل کریں، اس کے اوپر پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان سافٹ اسکلز کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہیں پہ اسی پاکستان میں نے فارم مینیجرز کو دیکھا جو کہ 20 لاکھ روپیہ ماہانہ کماتے ہیں، 15 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، 10 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، اور یہیں پہ فارم مینیجرز ہیں جو 50,000 روپیہ بھی کماتے ہیں اور لاکھ روپیہ بھی کماتے ہیں۔ اب ہیں سبھی فارم مینیجرز، لیکن فرق کیا ہے؟ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ فرق صرف اور صرف سافٹ اسکلز کا ہے، کیونکہ جو آپ کے باقی اسکل سیٹ ہے، جو آپ کا اپنا پروفیشنل اسکل سیٹ ہے، وہ عام طور پہ ظاہر ہے آپ ایک ڈگری لے کے آئے ہیں وہ آپ کے پاس ہوگا، لیکن آپ کے پاس سافٹ اسکلز نہ ہونے کی وجہ سے آپ گرو نہیں کر پا رہے۔ تو میرا آج کی ویڈیو کرنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ میں نے یہ بہت بڑا گیپ تمام ڈیری فارمز کے اوپر مختلف لوگوں کو، اور یہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی جابس کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو فیلڈ میں آنا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو آپ سب ان تمام چیزوں کو جو میں نے ہائی لائٹ کی ان کو خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی ریسرچ کریں کہ اور کون کون سے سافٹ اسکلز ہو سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ کام کریں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں اور پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو بہتر کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ہر دن سیکھنا ہے اور آپ کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام۔